انسانی دماغ صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ خاموشی کو بھی ایک پیغام سمجھتا ہے۔ جب کوئی شخص بول رہا ہو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کے جذبات کیا ہے اور گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی الفاظ ختم ہوتے ہیں یہ معلومات بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر دماغ خالی جگہ کو اپنے اندازوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی اکثر حقیقت سے زیادہ ہمارے اپنے خیالات کی آواز بن جاتی ہے۔ خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس میں کوئی واضح جواب موجود نہیں ہوتا اور انسانی ذہن غیر یقینی کیفیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ جب اسے جواب نہیں ملتا تو وہ خود جواب بناتا ہے۔ کبھی وہ معمولی خاموشی کو ناراضی سمجھ لیتا ہے، کبھی اسے بے رخی سمجھتا ہے اور کبھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید دوسرا شخص ہمیں پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ سامنے والا صرف سوچ رہا ہو، تھکا ہوا ہو یا اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو، مگر ہمارا ذہن خاموشی کو خالی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خاموشی ختم کرنے کے لیے فوراً کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں خاموشی سے زیادہ اس خیال سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وضاحتیں دیتے ہیں، ہنستے ہیں، موضوع بدلتے ہیں یا غیر ضروری بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ صرف گفتگو جاری رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اندر سے یہ اپنے ذہن کی بے چینی کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ خاموشی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے جو دوسروں کے رد عمل کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سامنے والے کے چہرے، لہجے اور رویے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی واضح جواب نہیں ملتا تو وہ اپنے ہی بارے میں سوال کرنے لگتے ہیں، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں نے اسے تکلیف دی؟ یوں خاموشی باہر سے چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اندر سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر خاموشی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ خاموشیاں سکون دیتی ہیں جبکہ کچھ خاموشیاں دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ فرق اکثر خاموشی میں نہیں بلکہ اس خاموشی کے پیچھے موجود تعلق اور جذبات میں ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ ہمیں مکمل اعتماد محسوس ہو، اس کے ساتھ خاموش بیٹھنا بھی آرام دہ ہو سکتا ہے، لیکن جس تعلق میں شک، خوف یا غیر یقینی موجود ہو، وہاں چند لمحوں کی خاموشی بھی بہت بھاری محسوس ہو سکتی ہے۔ جدید نفسیات ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ انسان صرف دوسروں کے الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ ان چیزوں سے بھی معنی اخذ کرتا ہے جو کہیں نہیں جاتی۔ خاموشی، چہرے کے تاثرات، جسمانی انداز اور لہجہ سب ہمارے ذہن کو معلومات دیتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ان اشاروں کی تشریح حقیقت کے بجائے اپنے خوف کی بنیاد پر کرنے لگتے ہیں۔ کارل یونگ کے حکایات میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انسان کے اندر ایسے جذبات اور خیالات بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں وہ ہمیشہ شعوری طور پر نہیں پہچانتا۔ خاموشی بعض اوقات ہمیں اسی اندرونی دنیا کے قریب لے آتی ہے۔ جب باہر کی آوازیں کم ہوتی ہیں تو اندر کی آواز زیادہ واضح محسوس ہونے لگتی ہے۔ شاید اسی لیے کچھ لوگ خاموشی سے بھاگتے ہیں، کیونکہ انہیں خاموشی نہیں بلکہ اپنے ہی خیالات کا سامنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموش رہنا جذباتی پختگی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ہر سوال کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، ہر بات کی وضاحت کرنا ضروری نہیں اور ہر خاموشی کو توڑنا بھی ضروری نہیں۔ ایک پرسکون انسان خاموشی کو برداشت ہی نہیں کرتا بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ فوراً نتیجہ اخذ نہیں کرتا کہ خاموشی کا مطلب نفرت، ناراضی یا بے رخی ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ خاموشی اور خاموش کر دینا ایک چیز نہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خاموشی کو دوسرے کو سزا دینے، خوف زدہ کرنے یا قابو کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ صحت مند خاموشی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے جذبات کو سمجھنے، سوچنے یا خود کو پرسکون کرنے کے لیے خاموش ہو تو یہ ایک بالکل مختلف کیفیت ہے۔ شاید اسی لیے خاموشی ہمیں دوسروں کے بارے میں کم اور اپنے بارے میں زیادہ بتاتی ہے۔ جس چیز سے ہمیں خاموشی میں خوف محسوس ہوتا ہے وہ اکثر ہمارے اندر پہلے سے موجود کسی خدشے سے جڑی ہوتی ہے۔ خاموشی صرف آواز کی غیر موجودگی نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ بھی ہے جس میں انسان اپنے اندر کے سوال دیکھ سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک گہری بات یاد رکھیں، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی راز نہیں ہوتا، لیکن ہر خاموشی ہمارے اندر ایک رد عمل ضرور پیدا کرتی ہے۔ اصل ذہنی پختگی یہ نہیں کہ ہم خاموشی کو فوراً ختم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم چند لمحے رک کر خود سے پوچھ سکیں، جو میں محسوس کر رہا ہوں کیا وہ حقیقت ہے یا صرف میرے ذہن کا بنایا ہوا ایک اندازہ؟ اب آپ بتائیے، جب کوئی شخص آپ کے سامنے اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کیا آپ خاموشی کو سکون سمجھتے ہیں یا بے چینی؟ اپنی رائے تبصرے میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کا جواب شاید کسی اور شخص کو اپنے ہی رویے کو سمجھنے میں مدد دے۔
और अगर आप इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही गहरे और पोशीदा पहलुओं को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इंसानी के उन रवैयों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर अल्फाज नहीं दे पाते।